أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ تحقق القائلون ولا يحصي نعماء العابدين ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم محمد وآل محمد صلوات یہ تربیت گاہ حسینی ہے جس میں آپ اور ہمیں ہر کسی کی تربیت کا درس ملتا ہے، اولاد کی تربیت کا درس ملتا ہے، والدین عزیز و اقربا کی عزت کرنے کا درس ملتا ہے۔ ہر خوبیاں جو آپ اور ہماری نظر میں موجود ہیں وہ سب اہل بیت اطہار اور خصوصاً کربلا والوں میں موجود ہے۔ اندازہ کریں آپ اور ہم جیسے بوڑھوں کے لیے بھی اس میں نمونہ عمل ہے، جیسے حبیب ابن مظاہر 80 سالہ بوڑھا، وہ کس شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کس صبر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہی ان کے صبر و استقامت کا نتیجہ تھا کہ آج بھی حبیب ابن مظاہر کا جو مزار ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے روبرو ہے، نظر کے سامنے۔ جی ہاں، اور اگر آپ اور ہم جوانوں کے لیے دیکھیں تو جوانوں کے لیے بھی علی اکبر جیسی شخصیت، قاسم بن الحسن جیسی شخصیت، اور بچوں کے لیے علی اصغر جیسی شخصیت، اور خواتین کے لیے جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم اور جناب سکینہ اور باقی تمام مقدرات عصمت و طہارت کی شخصیات موجود ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے لیے ہمارے لیے درس ہے۔ تو آج میں صرف مختصر، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں نے بھی آگے جلوس نکالنا ہے، بس صرف تربیت اولاد کے لیے 2-3 جملے جو ہے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے لیے تمہاری اولاد بھی باعث امتحان ہے، تمہارے مال دولت بھی باعث امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن اگر اس امتحان میں آپ اور ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے بہت ہی اجر عظیم اس میں موجود ہے۔ اولاد کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولاد کیا ہے؟ اولاد ثمرۃ القلب، لکل شیء ثمرۃ وثمرۃ القلب الولد، ہر چیز کا ایک پھل ہے، ہر درخت کا ایک پھل ہے، اور دل کے درخت کا پھل کیا ہے؟ اس کی اولاد۔ اولاد کب درخت کا پھل بنے گا؟ کہ انشاءاللہ ان کی صحیح تربیت ہو، اہل بیت اطہار کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی تو انشاءاللہ یہ اس کا اجر ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ مومن کے لیے ہر چیز باعث امتحان، اگر اس امتحان میں صحیح کامیابی حاصل کی تو سمجھ لیجئے یہ باقیات الصالحات ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ نے ایک اولاد کی صحیح تربیت کر کے معاشرے کے لیے دیا تو جتنا بھی نیک عمل وہ انجام دے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ یہ اولاد کی تربیت۔ ایک دفعہ حسن بصری جو کسی صوفی مذہب کا کوئی رئیس ہے، اس نے کہا بئس الشیء الولد، یہ اولاد کتنی بری چیز ہے۔ کیوں؟ ان ماتا، اگر یہ مر جائے تو ہمیں جو ہے مصیبت میں ڈال دیتی ہے،
اور اگر یہ زندہ رہے تو ان کے خالص مخارج کا بوجھ جو ہے ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ بات جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچے تو امام نے فرمایا کذب واللہ، خدا کی قسم اس نے غلط کہا۔ اہل بیت عدال سے پوچھے کہ اولاد کی کیا قدر و منزلت ہے، آپ نے فرمایا نعم الشیء الولد، بہترین چیز اولاد ہے۔ فَإِن مَاتَ فَشَفِيعٌ صَابِرٌ وَإِن حاضر فالدعاء الحاضر، اگر یہ زندہ رہے تو یہ چلتی پھرتی دعا ہے ان والدین کے لیے۔ آپ اور ہم الحمدللہ دن میں کتنے بار والدین کو یاد کرتے ہیں، خدایا ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے آخرت کے سفر جو ہے آسان کرے۔ سب دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر دعا نہ کرے تو ان کے اوپر ہم نے جفا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ اگر زندہ رہے، مولا فرماتے ہیں یہ چلتی پھرتی دعا ہے، اگر یہ مر جائے ہم سے پہلے تو فشفیع صابر، یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہے۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن وہ بچے جو سقط ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ جب ان سے کہا جائے گا، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، معصوم جو اس دنیا سے چلے گئے، جو حد بلوغ کو پہنچنے سے پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ سب کیا ہے؟ جنتی ہے، بہشت میں جائے گا۔ جب ان سے کہا جائے گا ادخلوا فی الجنہ، بھائی آپ لوگ جو ہے نا جنت میں داخل ہو جائیں، تو وہ کہیں گے لا ندخل حتی یدخل ابوائے، ہم نہیں جائیں گے ہاں جب تک ہمارے والدین کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ کریں، ہم جائیں گے نہیں۔ اندازہ کریں۔ تو جو بچے یعنی نابالغ کی صورت میں بچپنے میں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ہنس کر جو ہے آپ کے لیے ہمارے شفاعت کریں گے۔ اس وقت ملائکہ سے کہے گا پروردگار لاؤ ان کے والدین کو لے آؤ۔ اندازہ کریں، اور والدین کو بلایا جائے گا، بلکہ روایت میں یہ ہے یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل عرض کرے گا پروردگار یہ مومنین کی اولاد ہے، یہ جانا بھی چاہتے ہیں، ان کی ضد یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ تو اس وقت خدا تبارک و تعالیٰ دیکھیں ارحم الراحمین، اس اولاد کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے آپ اور ہماری نجات ہے۔ یہ ہے اولاد، اور اولاد کو اگر آپ نے ہم نے صحیح تربیت کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کربلا کے اس درسگاہ میں آپ کے لیے ہمارے لیے بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ آپ قاسم بن الحسن کو دیکھیں، یتیم بچہ ہے، جب یہ 3 سال کا تھا اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے۔ قاسم بن الحسن اس کی عمر 3 سال ہے۔ قاسم بن الحسن کو بلایا بابا نے، بیٹا قاسم نزدیک آ جا۔ آپ نے سینے سے لگایا اور اتنا رویا کہ بابا کو روتے ہوئے دیکھ کر قاسم بن الحسن بھی زار زار رونے لگے، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا قاسم ابھی آپ چھوٹے ہیں، میں آپ کو وصیت تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک تعویذ آپ کے بازو میں باندھ دیتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل سخت مشکل پڑی تو اس وقت یہ تعویذ کھول دینا۔ عزیزو، یہ شب عاشور اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، چچا کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کس قدر مضطرب ہے عزیزو، 13 سالہ بچہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے، امام حسین سے، کیا میرا نام بھی ہے یا نہیں کربلا کے شہداء میں؟ تو وہ فرماتے ہیں بیٹا قاسم تمہارے علاوہ حضرت علی اصغر کا بھی نام شہداء کے لسٹ میں موجود ہے۔ اس وقت ان کو سکون دیتا تھا، شکر ہے میرا نام بھی شہداء کربلا کے لسٹ میں ہے۔ عزیزو، یہ وہ بچہ ہے، دیکھیں آپ کتنی معرفت ہے اپنے وقت کے امام کی۔ 13 سالہ بچہ جو اس لیے بار بار پوچھ رہا ہے کہ میرا نام بھی شہداء کے لسٹ میں ہے یا نہیں، بار بار اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں بیٹا قاسم جب میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو یاد کرتا ہوں تو تمہیں سامنے رکھ کر انہیں یاد کرتا ہوں، تو ان کی نشانی ہے۔ تو اس وقت حسن مجتبیٰ کا یہ لال کیا فرماتے ہیں کہ چچا اس میدان میں آپ کے اوپر ہی ہم نے جان قربان کر دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ قاسم بن الحسن روتے ہوئے اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں پوچھتی ہے کیا اجازت مل گئی یا نہیں؟ وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ خیمگاہ کے کونے میں جا کر وہ رو رہے تھے، اس وقت ان کو یاد آیا کہ بابا نے بچپنے میں جو تعویذ باندھی تھی
اور کہا تھا کہ بچہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. ہاں عزیزو تعویذ تو کھول لیا. دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا میں جب میرا بھائی حسین دشمنوں کے درغے میں گر جائے گا اور کوئی یار مددگار نہیں ہوگا اور میں بھی کربلا میں نہیں ہوگا, تو میری طرف سے میرے بھیا پر تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا. جب یہ دیکھا تو خوشی خوشی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا میں بابا کی وصیت لے کر آیا ہوں. اس کے بعد جب یہ خط دیکھا تو آپ نے کیا کیا, اس خط کو اپنے سر آنکھوں سے آپ نے لگا لیا اور کہا بیٹا قاسم اب آپ نے اپنے لیے شہادت کا پروانہ لے کر آیا ہے, اب میں منع نہیں کر سکتا, انکار نہیں کر سکتا. ہاں عزیزو ایک وقت وہ آیا حسن مجتبیٰ کے امامے کو تلوار کو قاسم بن الحسن کے جسم مبارک پر سجایا, میدان کی طرف گئے. فوج اشقیاء میں سے کئی فوج اشقیاء کو واصل جہنم کیا, لیکن ایک وقت وہ آیا السلام علیک یا عمّا علیک منی سلام ادھکری یا عمّا, اے میرے چچا میرے سرانے پہنچ جائے اور میرا آخری سلام. لیکن عزیز و حسین اس وقت تک پہنچے جب آپ کے لاش ادھر پر ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر جسم پامال ہو چکا تھا. راوی کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس پامال جسم کو کیسے اٹھایا, بوری میں اٹھایا, کیونکہ بدن کے جسم مبارک جو ہے وہ بالکل پامال ہو چکا تھا. اگر سرانے کو پکڑتے تو پیر کی طرف نیچے گر جاتے, اور یہاں تک کہ حسن مجتبیٰ کا یہ لال کربلا میں اسلام کا کام آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.